أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نوجوان اور اخلاق۔ نوجوانوں کے لیے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، نوجوانوں کی زندگی میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اور نوجوان خاص طور پر جو اخلاقی زوال اور پستی سے گزر رہے ہیں، بہت ساری بد اخلاقی میں ملوث، اس تعلق سے اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اخلاق کی اہمیت ضرورت صرف نوجوانوں ہی کو ہے، بلکہ اخلاق کی اہمیت ضرورت ہر ایک کو ہے، ہر مسلمان کو ہے، ہر مومن کو ہے، مردوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، سب کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں بھی وہ انسان سب سے اچھا انسان جانا جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں محترم ہوتا ہے، لوگ اس کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں جو اخلاق میں اچھا ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی وہی انسان اچھا ہے جو اخلاق میں اچھا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے نکات، پوائنٹس کی روشنی میں سب سے پہلے اس کی اہمیت کیا ہے، ہماری زندگی میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اور اس جانب ہمیں کتنا توجہ دینا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن اخلاق میں کچے ہیں، اخلاق میں ان کے ہاں کمی ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ، ان کا لین دین، لوگوں سے ان کا تعامل، برتاؤ، سلوک کیسا ہے، ان کی بات چیت کیسی ہے، ان کی زبان، ان کی گفتگو کیسی ہے، تو یہ ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ تو جیسے ہماری زندگی میں نماز روزے کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں اچھے اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جیسے عبادت ضروری ہے، تو اسی طرح سے اچھے اخلاق کا اپنانا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ آپ کی بعثت کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل، لوگوں میں آپ اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، لوگوں میں اچھے اخلاق پھیلائیں، بتائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور بعض روایتوں میں صالح الاخلاق، مجھے نبی بنایا گیا، میری بعثت ہوئی تاکہ میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دوں، اچھے اخلاق
کو پھیلاؤں لوگوں کے درمیان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد ہے کہ لوگوں میں اچھے اخلاق کی تعلیم دینا. آپ اس سے اچھے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو حسن اخلاق، ہمارا اخلاق اچھا ہو، لوگوں سے ہماری بات چیت اچھی ہو، لوگوں سے ہمارا تعامل اور برتاؤ اچھا ہو، اس کو نیکی اور ثواب نہیں سمجھتے. ہمارے ذہن میں ہمارا تصور کیا ہے؟ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا نیکی کا کام ہے، صدقہ اور خیرات کرنا نیکی کا کام ہے. یقیناً یہ سب بڑی نیکیاں ہیں، اس کے نیکی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ سب نیکی کے کام ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نیکی کے صرف یہی کام نہیں ہے، نیکی کے بہت سارے کام ہیں. اخلاق بھی نیکی کی ایک بڑی قسم ہے، اور بہت سارے لوگ اخلاق کو نیکی سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا معاملہ، ہمارا سلوک، لوگوں سے ہماری بات چیت اچھی ہونی چاہیے، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لوگوں سے ہمارے معاملات اچھے ہونا چاہیے. یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے. بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نیکی بھی، اخلاق بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم. صحابی سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا تعارف کیا کرایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر حسن الخلق. نیکی نام ہے اچھے اخلاق کا. آپ غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا. آپ نے کہا نیکی نام ہے اچھے اخلاق. ہم اخلاق کو ہم نیکی سمجھتے ہی نہیں. ہمارے تصور میں اخلاق یہ نیکی میں شامل نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اچھے اخلاق. تو اس سے اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی کہ ہماری زندگی میں جیسے بہت ساری نیکیاں ہم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح سے اچھے اخلاق کا اپنانا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے. میرے بزرگ اور دوستو، تیسری چیز، آپ اخلاق سے متعلق یہ بڑی اہم تعلیمات ہیں، ان کو غور سے سنیں اور اپنے اخلاق کو، ہم میں سے ہر شخص اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرے تاکہ دنیا میں بھی ہم باعزت رہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں. جمعہ کے خطبے یہ ہفتے بھر کی چارجنگ ہوتے ہیں، زندگیوں کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے یہ خطبے رکھے گئے ہیں. جمعہ کے خطبے میں خطیب کی باتوں کو غور سے سننا یہ بھی ثواب کا کام ہے. کان لگا کر کے غور سے سننا. بہت سارے لوگ خطبے کے دوران آ کر کے آرام کرتے ہیں، بسا اوقات سو بھی جاتے ہیں اور اچھی نیند کرتے ہیں اور وہ اسی اٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ سب بہت غلط تصور ہے. کتاب و سنت کی بات، جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ دنوں میں سب سے افضل دن، اور یہ ہفتے بھر کی چارجنگ ہے ہمارے لیے. صرف کانوں کے ٹیسٹ کے لیے یہ سب باتیں نہیں ہیں. ماشاءاللہ کیا بولے مولوی صاحب، کیا بھاری بیان تھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جاتے جاتے دو چار تبصرے کی، آج کا خطبہ کیا اچھا تھا، ماشاءاللہ، ہو گیا، قصہ ختم.
یہیں پر بات ختم نہیں ہوگی. ہر شخص بولنے والا کوئی بھی ہو، بڑا عالم، چھوٹا عالم، گاؤں کا عالم، باہر کا عالم، قرآن اور حدیث کی بات ہمارے سامنے اگر پیش کی جا رہی ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے. ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو ڈھونڈنا چاہیے. کہاں پر ہمارے اندر خامی، کہاں کوتاہی ہو رہی. ہماری اپنی پرسنل زندگی میں، فیملی میں، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہمارا عقیدہ اور منہج کیسا ہے. سب کی اصلاح ضروری ہے. اور ہر شخص اپنی اصلاح کی نیت سے سنے. کتاب و سنت کی باتوں کو ہم عمل کے جذبے سے سنیں گے، دلوں میں اس کا اثر ہو، اور ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں. میں نے کہا کہ نبی، سب سے پہلا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کو حسن اخلاق کی تعلیم. اللہ نے نبی کو اسی مقصد سے بھیجا. دوسرے، نیکی نام ہے اچھے اخلاق، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، ہمیں سمجھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب سے کامل مومن، سب سے مثالی مومن، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. کیا ہمارے پاس یہ تصور ہے؟ ہم کس کو سب سے اچھا انسان سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتایا. سب سے کامل، سب سے بہترین، سب سے مثالی مومن ہوا ہے جو اخلاق میں بہتر ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے. ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے بہترین مسلمان، مثالی مومن ہے، وہ سب سے افضل مومن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. تو ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے تو ہم اللہ کی نظر میں سب سے افضل مومن کہلائیں. چوتھی بات یہ ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہمارے اعمال قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے، ترازو میں وزن کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ وزن کرنے پر قادر ہے. والوزن یومئذ الحق. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ برحق ہے. اللہ کیسے وزن کرے گا اللہ کو معلوم. ہمارے اعمال جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، چھوٹے اعمال، بڑے اعمال، سب دفتروں میں لکھے جا رہے ہیں. یا تو ان دفتروں کو ترازو میں رکھ کر وزن کیا جائے گا، اور یہ انسان کے کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہوگی. سورہ خاریہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کہا کہ جب نام اعمال وزن کیے جائیں گے، جن کے اعمال وزنی ہوں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ عیش و آرام کی زندگی میں رہے گا، وہ کامیاب ہو گیا. لیکن جس کے اعمال، جس کے ترازو کا پڑھا ہلکا ہو جائے گا، نیکیاں اس کے پاس نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ہاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہمارے اعمال قیامت کے دن ترازو میں وزن کیے جائیں گے. اگر ہمارے
نیکیوں کے ترازو کا پڑا وزنی ہوگا تو ہم کامیاب، لیکن اگر نیکیوں کے ترازو کا پڑا اگر ہلکا پڑ گیا تو ہم ناکام۔ اب حدیث سنیے، اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق۔ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال ترازو میں وزن کیے جائیں گے تو تمہارے اعمال کو سب سے زیادہ وزنی بنانے والی چیز کیا ہے؟ اخلاق۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارا عمل جب وزن کیا جائے گا تو ہمارے عمل کو وزنی بنانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا اخلاق یہ ہمارے عمل کو ترازو کو وزنی بنائے گا، اور جب ہمارا ترازو وزنی ہوگا تو ہم کامیاب ہوں۔ تو اس سے ہماری زندگی میں اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے ترازو کے پڑے کو وزنی بنانا چاہتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے تو ہمارے نیکیوں کے ترازو کا پڑا وزنی ہو۔ اس لیے کہ وزنی بنانے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق۔ پانچویں چیز، ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ کتنا واضح سوال ہے۔ سب سے زیادہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ ایک تو اللہ کا تقوی کی بنیاد پر، اور دوسرے اچھے اخلاق، حسن اخلاق۔ تقوی اور حسن اخلاق کی بنیاد پر کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔ تقوی اور حسن اخلاق، اس سے حسن اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہماری آخرت کی کامیابی میں، جنت میں لے جانے میں حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور اس جانب ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ ہی سب کچھ ہے، اسی کی بنیاد پر ہمیں جنت ملے گی۔ میرے بزرگوں، دوستو، سب کچھ یہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں تقوی اور حسن اخلاق کی بنیاد پر جائیں۔ تو ہماری زندگی میں اہمیت حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ چھٹی چیز، ابو داؤد کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے کل قیامت کے دن ایک روزے دار، تہجد گزار کے مقام کو حاصل کر لے گا۔ وہ آدمی جو دنیا میں تہجد گزار تھا، روزے دار تھا، نفل روزوں کی پابندی کرتا تھا، وہ جنت میں جس مقام پر رہے گا وہ مقام ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اگرچہ عبادتوں میں کمی ہوگی، فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا تھا، نفل عبادتیں بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ اگرچہ اس کے نام اعمال میں نفل عبادتیں کم ہوں گی، لیکن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل عبادتوں کے برابر وہ مقام حاصل کر لے گا۔ وہ آدمی جو روزے دار ہوگا، تہجد گزار ہوگا، جس مقام پر رہے گا، جو درجہ اس کو ملے گا،
وہ درجہ ایک مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے پالے گا. تو حسن اخلاق کی یہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں. ساتویں چیز یہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت نہیں، جنت میں گھر کی ضمانت لی، گارنٹی. میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ جنت کے کنارے ایک گھر دے گا اسے. کسے؟ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. حق پر ہے، چاہے تو سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے، پوزیشن ہے، طاقت ہے، ہر اعتبار سے وہ بدلہ لینے پر قادر ہے، لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے ایک گھر عطا کرے گا، اور جنت کے سینٹر میں، بیچ حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوستوں کی مجلس ہے، مجلس کو گرمانے کے لیے، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعے، جھوٹی باتیں بول رہے، اور لوگ بول کر کے جھوٹ بولتے. جھوٹ ہوگا، بولنا نہیں چاہیے. غیبت ہوگی، بولنا نہیں چاہیے، پھر اس کے بعد شروع کریں گے. مذاق میں بھی وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں اس کو ایک گھر دے گا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کہا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اچھے اخلاق کا مظاہر ہے، جس کے اخلاق اچھے ہو، جو اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہو، ایسے شخص کے لیے میں جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف جنت نہیں، جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے ساتھ ہمیں ایک گھر ملے. یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام کس کو حاصل ہوگا؟ جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. تو ہماری زندگی میں نماز روزہ جیسے اہم ہے، اسی طرح سے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. 8ویں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے محبوب انسان اور جنت میں آپ کا سب سے قریبی انسان. جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. آپ نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریبی وہ ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا. جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور جنت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریبی ہوگا. حسن اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. اور ایک 9ویں حدیث، ایک انسان اچھا ہے یا برا ہے جاننے کا پیمانہ کیا ہے؟ انسان اچھا ہے یا برا ہے
اس کے اچھا اور برا ہونے کو جاننے کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، سوال کیا، کیف لی ان اعلم اذا احسنت واذا اسأت؟ اے اللہ کے رسول، میں جاننا چاہتا ہوں میں اچھا ہوں یا برا ہوں، کیسے جانوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیمانہ بتایا؟ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت۔ جب تم سنو کہ تمہارا پڑوسی تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، تمہارے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، تمہارے تعامل سے برتاؤ سے خوش ہے، تو تم اچھے ہو۔ اور جب سنو کہ تمہارا پڑوسی تمہاری برائی بیان کرتا ہے، تمہارے اخلاق سے ناخوش ہے، تمہارے برتاؤ سے وہ پریشان ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم ایک برے انسان۔ یہ پیمانہ ہمارے اخلاق ہمارے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اچھا ہو، ہمارے دوست و احباب کے ساتھ اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ بتایا کسی انسان کے اچھا اور برا ہونے کا، لوگوں کے ساتھ تمہارا تعامل برتاؤ کیسا ہے، یہ تمہارے اچھا اور برا ہونے کی دلیل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سب کچھ نماز ہی سمجھ لیے۔ سب سے اچھا انسان کون؟ نمازی ہے۔ یقیناً نماز کو میں گھٹانا نہیں چاہتا ہوں، نماز کی شان، نماز کی عظمت، نماز کی فضیلت، نماز کا مقام کتاب و سنت میں بھرا پڑا ہے۔ ایک مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی عبادت نماز ہی ہے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہو، اور اس پہلے حساب میں جو کامیاب ہو کامیاب، جو ناکام ہو ناکام۔ ایک مسلمان کے لیے نماز کے بارے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ ایک مسلمان کو نماز کے بارے میں احساس دلانے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے تھے، منافق، اس لیے کہ صحابہ نماز کو یہ علامت معیار سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل اور برتاؤ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک 10واں پوائنٹ، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا اخلاق کسی کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی عرش والے نے دی آسمان سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کی بیویوں نے دی، آپ کے خادموں نے دی، آپ کے جانی دشمنوں نے دی۔ جو لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، آپ کی دعوت میں رکاوٹ بنتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، شریف انسان۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں میں اچھے اخلاق کی دعائیں مانگتے تھے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اخلاق کی ضرورت نہیں ہے؟ مولوی صاحب اخلاق کے بارے میں 10 حدیثیں سنا ڈالیں، کیا ضرورت ہے اخلاق کے بارے میں بولنے کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے، جن کے اچھے اخلاق کی سرٹیفکیٹ خود اللہ نے دی ہے، دشمنوں نے دی ہے۔ ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتا تھا،
اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعاؤں میں اچھے اخلاق کی دعائیں کرتے تھے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے مجھے میری شکل و صورت اچھی بنایا ہے میری سیرت بھی اچھی بنا، میرے اخلاق کو بھی اے اللہ اچھا بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس لیے کہ توفیق دینے والا تو ہی ہے، اور برے اخلاق سے اللہ تو مجھے بچا لے، اس لیے کہ بچانے والا تو ہی ہے. آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے چار چیزوں سے. چار چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے، یاد رکھیں. بڑی جامع دعا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں چار چیزوں سے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے اللہ سے پناہ مانگے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے. کتنی جامع دعا ہے. برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں. مجھے ان چار چیزوں سے تو میری حفاظت ہے. میرے بزرگوں دوستوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے ہونے کے باوجود اللہ سے اچھے اخلاق کی دعائیں مانگ رہے ہیں، برے اخلاق سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے نوجوان اچھے اخلاق میں کن باتوں پر زیادہ توجہ دیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بڑوں کا، بزرگوں کا احترام. بڑے وہ کسی بھی اعتبار سے بڑے ہوں، جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، مقام اور عہدے اور منصب میں بڑے ہیں، ان کا احترام کرنا یہ بھی اچھے اخلاق کی دلیل ہے. آدمی کسی بھی مقام پر چلا جائے لیکن اس کا اخلاق اس کو پتا دیتا ہے کہ یہ انسان ہے کیا. اگر اس کے پاس اخلاق نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. اخلاق سے انسان کی انسانیت سمجھ میں آتی. اس کے علم سے، اس کے مال سے، اس کے عہدے سے اس کو نہیں پہچانا جاتا، اس کے اخلاق سے اس کو پہچانا جاتا. کتنا وزنی ہے انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر وہ شخص نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ پیار کا معاملہ نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے. تو بڑوں کا احترام کرنا یہ بھی اچھے اخلاق کی دلیل ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، ہمارے نوجوانوں کی یہ تربیت کریں کہ ہماری زندگی میں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت. جو بڑے لوگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ہم ان کا ادب اور احترام کریں. ان کے سامنے ہم بے ادبی سے نہ پیش آئیں، ان کے رہتے ہوئے ہم زیادہ زبان درازی نہ کریں. ان کے مشورے لیں، ان کے مقام کو سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کی تعظیم میں یہ بات ہے، اللہ کی تعظیم میں کہ کسی بزرگ بوڑھے مسلمان کا ہم احترام کریں. یہ اللہ کی تعظیم میں ہے. جو عمر میں بڑے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ قابل احترام ہیں، ہم ان کی عزت کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا، بزرگوں کا کتنا خیال کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کو، جو بوڑھے اور بزرگ ہو گئے تھے، اٹھا کر کے لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. چل نہیں سکتے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی کہ ابو بکر صدیق اپنے بوڑھے بزرگ والد کو اٹھا کر کے لا کر کے میرے پاس لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا حلا ترکت الشیخ فی بیتی حتی اکون انا فی، کیوں نہیں یہ بزرگ کو گھر میں رہنے دیے، میں خود آ جاتا تھا ان کے پاس۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑوں کا، بزرگوں کا احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ایک بوڑھے بزرگ آدمی کو تکلیف دے کر کے ان کو میرے پاس لاؤ، میں خود ان کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بزرگوں کا احترام ہے۔ معاف کیجئے، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑوں اور بزرگوں کے احترام میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ غلو میں وہ آگے ہو گئے، اور ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس بڑوں اور بزرگوں کا کوئی احترام ہی نہیں۔ کچھ لوگ یہ احترام میں بہت زیادہ غلو کر رہے ہیں، آگے بڑھ جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ کیا ہے احترام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اخلاق کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، مجلس میں ان کے رہتے ہوئے ہم زیادہ زبان درازی نہ کریں، ان سے مشورے لیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں، چاہے وہ جماعت کے ہوں، مسجد کے ہوں، ہمارے محلے کے ہوں، ہمارے خاندان میں بڑے بزرگ لوگ ہیں، ان کا احترام کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ آج ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کا احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی نسلوں کو پیدا کرے گا جب ہم اس عمر کو پہنچیں گے وہ ہمارا احترام کریں گے۔ آج دوسروں کی ہم ناقدری کریں گے، ہماری ناقدری کرنے والی ایک ٹیم تیار ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جیسا ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور ایک بات، بڑوں اور بزرگوں کے احترام میں ماں باپ کا احترام بھی ہے، جو سب سے بڑے بزرگ ہیں ہمارے نزدیک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے حق کے بعد اولاد پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، کہاں خرچ کرے۔ آپ ان سے کہیے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اولاد اپنا مال جو خرچ کرنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ۔ آج ہم دوستوں میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، لوگوں میں ہم بڑے اچھے سخی اور فیاض مانے جاتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اور ہمارے بوڑھے ماں باپ گولیوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، ان کے علاج کی ہم کو کوئی فکر نہیں، پریشان ہے وہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتیں پوری کر دیے، علاج و معالجے کے لیے ان کو گولیاں دلا دیے، وقت پر ان کو پیسے دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر لیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر بات کرے گا، اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی، بیزار نہیں ہوتا، ان کے لیے دوستوں کے لیے وقت دیتا ہے۔ کتنی نوجوان ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ وقت دیتے ہوئے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے بات چیت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی باتوں کو سننا، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک۔ آج ہم اس جانب توجہ نہیں دیتے، صرف ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو وقت پر پیسے دے دینا، یہی ان کا حق نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں ان کا تقاضا ہوتا ہے، ان کی ایک بڑی آرزو ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج بچے کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرنے میں بھی اکتاہٹ، بیزاری محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ بات کرنا چاہتے ہیں، موبائل فون میں بزی ہے، نظر اٹھا کر کے دیکھ کر کے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، بار بار بول رہے، بلا رہے، لیکن وہ فون میں بزی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ماں باپ کا احترام یہ بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔
ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کی خدمت کریں، یہ بھی ہمارے اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہماری زندگی میں جیسے نماز روزہ ضروری ہے، عبادت ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں اچھے اخلاق بھی بہت ضروری ہے، اور اچھے اخلاق ہر ایک کے ساتھ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت کی، 3 باتوں کی نصیحت کی: اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ مسجد میں ہے یہاں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، ایسا نہیں کہ مسجد میں اللہ سے ڈر رہے ہیں، دکانوں مکان میں گئے تو اللہ سے ڈر نہیں، کہیں بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں، تنہائی میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہمیشہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹانے کی کوشش کرو، غلطیاں باقی مت رکھو۔ اس کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہوئی اس کے پیچھے نیکی کرو، نیکیاں غلطیوں کو مٹا دیتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بڑی غلطی ہوئی ہے اللہ سے توبہ کرو، لیکن اپنی زندگی میں اپنے نام اعمال میں گناہوں کو باقی رکھنا یہ اچھی بات نہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطیوں کو معاف کرنے کا، مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ہماری نیکیوں سے، ہماری عبادتوں سے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ بڑی غلطی ہے اللہ سے معافی مانگو، اس غلطی کا تعلق انسان سے ہے، اس انسان سے معافی مانگو۔ کسی کا ہم نے حق مار لیا ہے، اس کا حق واپس کرو۔ یہ بھی ایک عجیب سوچ ہے، لوگوں کے ساتھ ہم بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور تکلیف دے کر کے، لوگوں کو رلا کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے رو رہے، اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ سے توبہ کر رہے۔ فائدہ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ہم نے بد اخلاقی کی ہے، جس کو ہم نے رلایا ہے، جس کو ہم نے تکلیف دی ہے، اس سے جا کر کے ہم معافی مانگیں۔ لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ کر کے آپ اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے تو اللہ آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خالق الناس بخلق حسن، ہر ایک کے ساتھ، ناس کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ وہ خالق الناس، سماج کے ہر طبقے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو، سماج کے ہر طبقے کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں کافروں کی طرف سے بہت ظلم ہو رہا تھا، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا رہے تھے۔ دیکھیے سماج کے ہر طبقے کے ساتھ اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہوتا، ہمارے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہوتا۔ مکہ چھوڑ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے، حبشہ جا رہے، راستے میں ایک کافر سردار جو کافر ابن الدغنہ، ان سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اخرجنی قومی، میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیے، مجھے اللہ کی عبادت سکون سے نہیں کرنے دے رہے، بہت پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنا گاؤں چھوڑ کر جا رہا۔ اس کافر سردار نے کیا کہا؟ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر صدیق، آپ جیسے لوگ نہ خود سے جا سکتے ہیں نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ فإنک تکسب المعدوم وتصل الرحم، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں۔ آپ کا اخلاق تو لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے، نہ آپ کو خود گاؤں چھوڑ کر جانا چاہیے اور نہ آپ کو کوئی نکال سکتا ہے، اور میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس چلیے۔ واپس بلا لایا اور کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ رہ کر کے آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ یہ ہمارا اخلاق سماج کے ہر طبقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔
آج ہمارے اخلاق و کردار میں جو خرابی آئی ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ صرف مسلمان بدنام نہیں ہو رہے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان کو یہی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگوں میں اسلام کا اچھا تعارف ہوگا، لیکن اگر ہمارے اخلاق لوگوں کے ساتھ برے ہوں گے تو ہماری طرف سے جہاں مسلمان بدنام ہوں گے وہی اسلام بھی بدنام ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اسلام کا صحیح تعارف کرائیں، جہاں بھی ہم رہیں اسلام کا صحیح پیغام پیش کریں۔ لوگ ہم کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم سے قریب ہوں، مسلمانوں سے قریب ہوں اور اسلام سے قریب ہوں۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے برے اخلاق سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔